سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا ان کے لیے سلطنت میں سے کچھ حصہ ہو تو پھر یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر بھی؟ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر لوگوں کا جو ان کو اللہ نے دی ہے اپنے فضل میں سے؟ اس سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب حکمت دے چکے ہیں اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مانا اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے ہٹے رہے، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کی دو بری خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی خصلت بخل ہے، کنجوسی، اور یہ کنجوسی جو ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے آتی ہے۔ مال کی محبت دل میں جب اتر جاتی ہے تو وہ پھر مال کو اپنے آپ سے جدا کرنے کو دل آتا ہے انسان کا، وہ پھر بخل بن جاتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ ہی جو ہے مروتاً خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بری کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی جب وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو مال کی محبت ہے یہ بعض دفعہ یہ وہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، وائرسز کی طرح ہوتی ہیں یہ، کہ جو آدمی کو بتائے بغیر لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی آدمی کو گاہے بگاہے فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماری میرے اندر تو نہیں آ گئی۔ مال کی محبت کی کہ مثلا کوئی شرعی حکم ہے اور شریعت نے کہیں مال خرچ کرنے کا تقاضا کیا ہے لیکن میں خرچ نہیں کر رہا، یا مروت نے کہیں تقاضا کیا تو میں نہیں خرچ کر رہا، تو اس کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ بعض حضرات نے ایک ظریف لطیفے کے طور پر یہ بات فرمائی ہے، لیکن کسی حد تک یہ بات بجا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے اندر مال اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کو نوٹ دینے لگتے ہیں نا، تو اگر دو نوٹ ایک ہی مقدار کے ہوں لیکن ایک پرانا ہو ایک نیا ہو تو ہم نیا اپنے پاس سنبھال لیتے ہیں، پرانا اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مال کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بچوں والا ایک حرکت ہوتی ہے، کیونکہ دونوں نوٹوں کی قیمت بالکل برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نئے نوٹ سے کوئی خریداری زیادہ ہو جانی ہے اور پرانے سے کم ہو جائے، نہیں، یہ بھی نہیں، برابر ہے۔ لیکن ایک وہ نفسیاتی ایک کشش ہوتی ہے کہ ذرا چمک دمک کی طرف، اور پھر مال کی، فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کی مال کی محبت ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ بخل نکلتا ہے، اور پھر بخل جو ہے وہ انسان کو کہیں کا کہیں آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہودیوں کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ بخیل ہیں۔ اگر ان کو اللہ کی جانب سے سلطنت مل جائے
تو یہ بجائے لوگوں کو دینے کے لوگوں سے جو کچھ ان کے پاس ہوگا اس کو بھی چوسنا شروع کر دیں گے. اور یہودیوں کی عادت ایسی ہی تھی، یہ لوگ شروع ہی سے چونکہ بخیل تھے، اور بخیل آدمی جو ہے وہ اچھا تاجر ہوتا ہے، اچھی کمائی کر لیتا ہے، اچھا پیسہ جوڑ لیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں بنی ہوا کرتے تھے کہ وہ پیسہ کیونکہ لگاتے نہیں تھے، کہتے تھے جمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے انسان کی. تو یہودیوں کا بھی حال ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو قرضے دیتے تھے، پھر اس پر سود در سود وصول کیا کرتے تھے. سود جو ہے یہ لعنت یہودیوں میں سب سے زیادہ راسخ تھی، بنیوں میں اور یہودیوں میں. فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو سلطنت پوری دے دی جائے تو لوگوں کو ایک کھجور کے گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے. نقیر اسے کہتے ہیں، نقیر یعنی لوگوں کو ایک نقیر بھی نہیں دیں گے. کھجور کی گٹھلی جب انسان کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے، وہ چھلکا نہیں بلکہ اس کے اندر جو ایک شگاف ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا سا نکلتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں. تو یہ یعنی اتنی حقیر چیز بھی ان کا دینے کو دل نہیں چاہے گا. یہ بخل اس حد تک انسان کو لے جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا جو کوڑا کرکٹ بھی کسی کو دیتے ہوئے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنی مال کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اور دوسری جو صفت ان کے بیان فرمائی وہ ہے حسد. یہودیوں کو حسد بنیادی طور سے جو چلو بخل کی جو مسئلہ ہے ان کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن حسد ان کا وہ مسئلہ تھا جو ان کی پوری جو مخالفت ہے دین کی اور پورا رویہ ان کا وہ سب میں نمایاں ہے. حسد ان کو اسی بات پہ ہوا تھا کہ ہم نبیوں کے اولاد، ہم بنو اسحاق بنی اسرائیل، تو نبوت جو ہے ہمارے اندر رہنی چاہیے تھی، باہر کیوں نکل گئی. تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ آپ جو ہیں کیسے نبی ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنی بیویاں ہیں، 9 بیویاں ہیں آپ کی، اور آپ کے پاس سلطنت بھی ہے، ملک بھی ہے، اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تمہیں کچھ عقل کرنی چاہیے، ہوش کرنی چاہیے کہ نبوت اور سلطنت اس میں تو کوئی منافات نہیں ہے. یعنی حکومت بھی ہو اور انسان نبی بھی ہو، یہ تو اس میں کوئی آپس میں تضاد تو ہے نہیں. اگر تضاد ہے تو اس سے پہلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد اور کتنے بنی اسرائیل کے جو ہیں نبی ہوئے، جو بادشاہ بھی ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی ایسی سلطنتیں عطا فرمائی ہیں. تو اگر نبوت اور سلطنت میں کوئی تضاد ہے تو پھر ادھر بھی دیکھو. اور باقی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ بیویاں زیادہ ہیں، تو تمہارے سلیمان علیہ السلام کی بیویاں جو تھی وہ سینکڑوں میں تھی، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو اگر یہ اعتراض یہاں ہے تو وہاں بھی ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد یہود نے یہ اعتراض آئندہ کے لیے چھوڑ دیا. لیکن بہرحال حسد کا مسئلہ جو تھا ان کا وہیں رہا. تو یہ فرمایا کہ تم یہ لوگ حسد کرتے ہیں اللہ کی نعمت کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے خاندانوں میں بھی یہ نعمت دیے رکھی ہے. یہ تو ان کی بدعملی تھی جس کی وجہ سے واپس لے لی. تو یہ جو حسد کی کیفیت ہے، یہ بنی اسرائیل کے واقعات، یہودیوں کے واقعات ہمیں سنانے کا مقصد صرف کوئی قصہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا یہ واقعات سنانے کا انداز یہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان بری خصلتوں سے مسلمان بچتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، اپنے ٹیسٹ کرتے رہیں کہ ہمارے اندر تو یہ کیفیت کہیں نہیں پیدا ہو گئی. حسد کہتے ہیں بدخواہی کو، برا چاہنا، کسی کا نقصان چاہنا، اور کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر جلنا. اپنے اندر ایک انسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اچھا نہیں فیل ہوتا کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر. اب اس کے اظہار کے کئی طریقے اپناتا ہے وہ، اور کچھ نہ ہو تو کوئی زبان سے ہلکا سا کمنٹ کہہ دیتا ہے. مثلا کسی کے پاس مال و دولت دیکھ لیا، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا باپ تو کل تک ریڑھی لگاتا تھا، آج یہ پیسے والا ہو گیا. حالانکہ اس بات کا کسی کا باپ بھی دنیا میں پیسہ لے کر تو ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا. ہمیشہ جب بھی کسی کے پاس دولت آئی ہے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، حلال کی ہو حرام کی نہ ہو. تو یہ بھی ایک کمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک حسد کا مظہر ہوتا ہے. آدمی یہ کہ اس کا باپ تو ایسا ہوتا تھا، یہ آج کل ایسا بن گیا، یہ حسد ہے، لیکن بہت ہلکا سا اس کا اظہار ہے.
اور بعض دفعہ یہ کیفیت بہت آگے بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ یہ قتل تک کو پہنچا دیتی انسان کو۔ قرآن پاک میں واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی، تو جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے حسد کیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ یعنی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، اس حد تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اس میں پھر نہ جانے کیا کیا اور بھی مسائل ہیں۔ کسی کی اولاد دیکھ لی، اپنی اولاد نہیں ہو رہی، دوسرے کی ہو گئی ہے، حسد ہو گیا اب اسے، اب تعویذ ہو رہے ہیں، اس کے لیے جادو ہو رہے ہیں، ٹونے ہو رہے ہیں، یہ سب حسد ہے۔ اس لیے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی، اس کو کھاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی، ایسے حسد کھا جاتا ہے۔ گویا کہ حسد ایک آگ ہے جس کا ایندھن انسان کی نیکیاں ہیں۔ تو کسی پر حسد کر کے آدمی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک نعمت ایک انسان کو دی ہے، تمہیں وہ نعمت دیکھ کر خوش ہو جانا چاہیے۔ چلو میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس تو ہے، اس چیز پہ خوش ہو جائے اور اس کے لیے دعا کرے۔ ہاں اپنے لیے بھی مانگے، اللہ سے دعا مانگے، رشک جسے رشک کہتے ہیں وہ جائز ہے کہ یا اللہ جیسے آپ نے اس کو نعمت دی مجھے بھی عطا فرما دے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ قدرت کی جانب استحضار ہوا، دھیان ہوا، تو فرمایا کہ یا اللہ جیسے آپ نے مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ تو یہ ہے رشک، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اللہ سے مانگنا، لیکن حضرت مریم کے پھلوں پر حسد نہیں کیا کہ اس کے پاس کیوں آ گئے، نہیں، یہ غلط جذبہ ہے۔ ہاں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے جھولی پھیلا دینا یہ اچھا جذبہ ہے، یہ رشک کا جذبہ ہے۔ اور پھر اس حسد کی بیماری کا علاج بھی بیان کیا گیا، تھوڑا کڑوا ہے لیکن علاج ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں حسد محسوس ہو، کاروبار میں بھی حسد محسوس ہوتا ہے، اور علم میں بھی ہو جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں بھی ہو جاتا ہے، اور ملازمت کے ماحول میں بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کی ترقی زیادہ لگ گئی، آگے بڑھ گیا، اس کا رینک بڑھ گیا، تو دوسرے کو جو ہے نا اندر ہی اندر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو کل تک میرے ساتھ تھا، یہ چاپلوس اس لیے آگے بڑھ گیا ہے، پھر یہ ہے، وہ مختلف انداز سے آدمی اس کو اظہار کرتا رہتا ہے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں ایسا جذبہ دل میں محسوس ہو تو اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے، نام لے کر۔ یہ نام لینا جو ہے نا اس نسخے کا لازمی جز ہے، یہ اگر نکل دیا جائے تو پھر نسخہ کارگر نہیں ہے۔ اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے، یا اللہ جو نعمت آپ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس میں اور برکت عطا فرما۔ پھر یہ نفس کے اندر جو ایک وہ کیفیت ہے نا یہ مغلوب ہو جائے گی، دب جائے گی، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کا دل خوش ہونا ہو جاتا۔ تو یہ نعمت اللہ اس کو فوراً دے دیتے ہیں، خوشی۔ نعمت کسی کے پاس ہوئی، پیسہ کسی کے پاس آیا، حالات کسی کے اچھے ہوئے، اولاد کسی کو ملی، لیکن خوشی اس کو ہو رہی ہے۔ تو انسان نعمتیں کیوں لیتا ہے؟ اللہ سے خوشی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیے بغیر ہی خوش کر دیں گے۔ جنت میں فرمایا کہ جنت اسی لیے ہوگی کہ وہاں کسی جنتی کو دوسرے جنتی سے حسد نہیں ہوگا، جلاپا نہیں ہوگا۔ اگر یہی کیفیت انسان کی اس دنیا میں ہو جائے تو یہ دنیا جنت ہے، یہیں سے جنت کا سفر گویا کہ شروع ہو جاتا ہے اگر یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور دل جو ہے ہمارے اس کو ان منفی جذبات سے پاک فرمائے، اور اس کی بجائے خیر خواہی کا جذبہ، حسد بد خواہی اور اس کے مقابلے میں خیر خواہی۔ اور بڑی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اس سرایت کر جاتی ہے یہ بیماری، یعنی رفتہ رفتہ جیسے جراثیم آتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے انسان کو۔ اور ایک بڑی باریک سی حسد کی مثال اور بھی ہوتی ہے جس کی طرف عام طور سے دھیان نہیں ہوتا، کہ جب ماں باپ جو ہے نا وہ بیٹے کی شادی کر کے لاتے ہیں، بہو آ جاتی ہے، اور میاں بیوی میں ایک فطری بات ہے، جوانی بھی ہوتی ہے اور پیار بھی ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پہلے ہی جو رقابت ہوتی ہے وہ ماں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا پیار جو بیٹے کے ساتھ تھا، جو تعلق تھا، یہ چھین کر لے گئی ہے،
وہی جو بڑے چاو سے جس کو لائی ہوتی ہے وہی ڈائن بن جاتی ہے، چڑیل بن جاتی ہے، یہ بھی حسد ہوتا ہے۔ والدین کو بھی یہ بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آگے پھر بہت سارے مفاسد، خرابیاں، مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کوئی جو حسد یا یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں، یہ کوئی میوزیم میں نہیں ملتی کہ وہاں جا کے ہم کریں، یہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں خود ہمارے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے نمونے ملتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔